تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں شب زفاف، جس کو سہاگ رات بولتے ہیں، فرسٹ نائٹ، یعنی دولہا اور دلہن کی پہلی رات میں کیا کرنا چاہیے، آج اسی کے تعلق سے یعنی سہاگ رات کے آداب اور ہدایات اور شرعی باتیں شریعت کے دائرے میں بیان کی جائیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی ملاقات کی باتوں کو اور میاں بیوی کی باتوں کو غلط راستوں سے اور غلط طریقوں سے، غلط دوستوں سے سیکھتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بھوک پیاس کے بعد شہوت انسانیت کا فطری نظام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو عطا کردہ ایک فطری نظام ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا اصول رکھا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اس طریقے کا عنوان ہے، یہ اس طریقے کا ٹاپک ہے جس میں شرم و حیا ہے، لیکن اگر شرم و حیا کو باقی رکھا جائے اور کھل کر باتیں بیان نہ کی جائے تو پھر سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شرم و حیا کے باوجود اس ٹاپک پر بات کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر انسان دوسرے طریقوں سے ان باتوں کو سیکھتا ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر کی باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سہاگ رات، فرسٹ نائٹ، یہ ایسی رات ہوتی ہے جس کو دولہا اور دلہن ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ یہیں سے پکچر کا آغاز ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد سب سے پہلے یہ بات شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس بات کا اپنے دل میں یقین دہانی کر لے کہ وہ بیوی کا حاکم بھی ہے اور وہ بیوی کا عاشق بھی ہے۔ لہٰذا دونوں باتوں میں بیلنس اور اعتدال کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف یہ نہ سمجھے کہ میں صرف حاکم ہوں، اس پر حکم چلانے والا ہوں، اور صرف یہ بھی نہ سمجھے کہ میں عاشق ہوں، ہر وقت پیار ہی کرنے والا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ اس کے آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، کہ آدھا ایمان تو اس نے مکمل کر لیا، اب آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ لہٰذا نکاح ہونے سے پہلے اب تک دونوں بچے تھے، لڑکا لڑکا تھا اور لڑکی لڑکی تھی، لیکن اب نکاح ہونے کے بعد لڑکا مرد بن گیا اور لڑکی عورت بن گئی۔ اب ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جائے گا، لہٰذا اب ان دونوں پر حقوق کی رعایت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ بیوی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کا حق مارا جائے، اور ماں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیوی کا حق مارا جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں کی وجہ سے اللہ کا حق مارا جائے۔ اس لیے بہت اعتدال اور بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر کہا گیا ہے کہ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، کہ آدھا ایمان مکمل ہو گیا، لیکن آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی ڈرتے رہنا ہے۔ لہٰذا ماں کو ماں والی محبت دے اور بیوی کو بیوی والی محبت دے۔ اب یہاں سے اصل شروعات ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پہلے ہی سے روم کے اندر موجود ہوتی ہے اور دولہا بعد میں آتا ہے۔ عام طور پر دونوں میں ایک ڈر کا سا ماحول بنا رہتا ہے۔ اب یہیں سے اصل فلم شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دولہے کو اور دلہن کو بھی کہ اپنا فیس اور باڈی لینگویج دونوں کو نارمل رکھے۔ اس بات کا اپنے دل کو یقین دلائے کہ اب ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اب دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کو استعمال کرنا حلال ہو چکا ہے۔ ذہنی تناؤ کو ختم کرے اور اپنے شریک سفر کا اعتماد جیتے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے من میں اتارے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیچاری لڑکی اپنے فیملی والوں کو، اپنے گھر والوں کو، جہاں اس نے بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، انہیں چھوڑ کر کے آئی ہے، پرائے گھر کے اندر آئی ہے، تو اس کا اعتماد جیتے اور اسے اس بات کا احساس نہ ہونے دے کہ وہ کہیں ویران یا کوئی الگ آبادی کے اندر آ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اب ہو سکے تو دونوں کو یہ چاہیے کہ ایک دن پہلے اچھے سے آرام کر لے، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شادی سے 2-3 دن پہلے ہی دولہا اور دلہن کی کھچائی شروع ہو جاتی ہے، کہیں کچھ رسمیں ادا کی جاتی ہے۔ دونوں کو چاہیے کہ شادی سے ایک دن پہلے والی رات اچھے سے آرام کر لے، تاکہ اس چلنے والی زندگی کی پہلی رات اچھے سے گزرے۔ سب سے پہلے دولہا جب روم کے اندر داخل ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ داخل ہو اور سب سے پہلے سلام کرے۔ سلام کے بعد ہدیہ اور تحفے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اس کا آغاز کرے۔ اگر مہر نقد ہو تو مہر دے۔ دیکھیے بیوی کا ایک ضروری حق ہے، مہر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ مہر اگر نقد ہے تو مہر دے، اس کے بعد الگ سے کوئی ہدیہ بھی پیش کرے۔
کیونکہ عورت کو ہدیہ لینا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک مردانگی کے بھی خلاف ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی سے پہلی مرتبہ مل رہا ہو اور اسے کچھ ہدیہ پیش نہ کرے۔ اس کے بعد یعنی سلام اور ہدیہ پیش کرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کے پیشانی کے بال کو دائیں ہاتھ سے پکڑے، لیکن اس سے پہلے اس کو اطلاع کر دے کہ اب ہم ایک دعا پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی غلام خریدے تو یہ دعا پڑھے، یعنی اپنی بیوی کو اطلاع کر دے، ورنہ یہ سوچے گی کہ کون سا پتہ نہیں پہلی رات میں جادو کرنے جا رہے ہیں پیشانی کے بال پکڑ کر کے، اس لیے پہلے عورت کو اطلاع کر دے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ دعا اسکرین پر آ رہی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس کا میننگ بھی آ رہا ہے، آپ اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ جس روم کے اندر وہ دونوں پہلی رات گزار رہے ہیں اس روم کو تھوڑا ضرورت کے بقدر سجا بھی لے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھے، اور اس بات کا خاص خیال رکھے کہ باہر سے کوئی انسان دیکھے ایسا کوئی دراز نہ کھلا ہوا ہو، یعنی ایسا کوئی راستہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی تاکہ جھانکی کرنے لگے۔ بعد میں جب معلوم ہوتا ہے تو عورت پر اس کے بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں، اور ایک مناسب بھی نہیں ہے کہ پرائیویٹ انسان کی پرائیویٹ باتیں کسی تیسرے انسان کو معلوم ہو۔ اور وہاں پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے، مثلا دودھ ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دودھ پیش کیا، لیکن پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ پیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر اسی جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ تناول فرمایا، اور ہو سکے تو شوہر اپنے ہاتھ سے پلائے، یہ محبت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد 2 رکعات نفل شکرانے کی ادا کرے، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس دن کے فرائض چھٹے ہوں تو پہلے فرائض کی قضا کر لے، کیونکہ یہ عقل مندی کی بات نہیں کہ انسان فرائض کو ترک کر دے اور نوافل کا اہتمام کرے۔ اور ہو سکے تو مرد امامت کرائے اور عورت اس کے اقتداء میں پیچھے نماز پڑھ لے، 2 رکعات نفل شکرانے کے ادا کرے، لیکن اگر نماز پڑھنے میں عورت کو دقت آ رہی ہو تو پھر سجدہ شکر ادا کر لے، اور باجماعت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز 2 رکعت شکرانے کی، اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ شکرانہ اس طور پر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارا آدھا ایمان مکمل کر لیا، آج ہمارے عصمت اور عزت کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا، شرمگاہ کے تقاضے کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حلال مصرف ہم کو عطا کر دیا۔ اس کے بعد جب دونوں کی خاص ملاقات کا نمبر آئے، یعنی جنسی تعلقات بنانے کا نمبر آئے، لیکن اس سے پہلے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک تیار نہیں ہوتا، تو پہلے دونوں ایگری ہو جائیں اور اس سے پہلے بوس و کنار کریں تاکہ منزل تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ لیکن اس سے پہلے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے منہ کی صفائی کرے، اپنے بدن کی صفائی کرے، اگر ناپاک بال ہیں تو ان کی بھی صفائی کر لے۔ اور مرد کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے وقت پر آرٹیفیشل دوائی کا وقتی طور پر استعمال نہ کرے، یعنی اپنی سیکس پاور بڑھانے کے لیے ایسی دوائی کا استعمال نہ کرے، لیکن اگر اسے کوئی مستقل بیماری ہو تو اس کا حکیم صاحب سے علاج کرائے۔ اس کے بعد جنسی تعلقات کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ کس پوزیشن میں ہمیں سیکس کرنا چاہیے، تو دیکھیے قرآن کریم کے اندر سیکس کے حوالے سے ایک آیت ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے، لہذا کھیتی میں جس طریقے سے آؤ اس طریقے سے آ جاؤ۔ لیکن یہاں ایک بات کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صرف کھیتی کہا، یعنی مقام پیدائش جہاں سے بچے کی ولادت ہوتی ہے اس پوزیشن میں آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے کپڑے اتارے، کپڑے آپ پورے بھی اتار سکتے ہیں، پورے ننگے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لائٹ آف ہونی چاہیے، یعنی اندھیرا ہونا چاہیے، اور اوپر سے دونوں کو اپنے اوپر چادر ڈال لینی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قبلہ رخ نہ ہو۔ اس کے بعد جمع سے پہلے، یعنی جب بھی جمع کرے، سیکس کرے، تو سیکس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھے۔ دعا اسکرین پر شو ہو رہی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جب آپ سیکس کریں، اپنی بیوی کے سے خاص ملاقات کریں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رات میں چاہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ کتنی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیچ میں غسل کر لے۔ اگر غسل نہ ہو تو وضو تو ضرور کر لے، لیکن اگر وضو بھی نہ ہو تو اتنی احتیاط ضرور رکھے کہ پرائیویٹ پارٹ سے اس گندگی کو صاف کر لے۔ اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔
لیکن ایک بار سے زیادہ کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ بھی ایگری ہو اور آپ کی وائف بھی ایگری ہو، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے بعد جب اس کام سے فارغ ہو جائے، جب آرام کر لے، تو صبح میں اس بات کا خاص خیال رکھیں جب آپ روم سے نکلے تو وہاں پر کوئی ایسی علامات اور ایسی پہچان نہ چھوڑیں کہ جس سے بعد میں دیکھنے والے لوگوں کو یا عورتوں کو ہنسی اور مذاق بنانے کا موقع ملے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کلپ سے بہت کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر جوڑے میں، ہر میرڈ لائف میں بیلنس اور اعتدال نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر میرڈ لائف اور ہر ازدواجی زندگی کو خوشگوار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت کا نمونہ بنائے اور جہنم سے حفاظت کا نمونہ بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات والی محبت تمام میرڈ لائف کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی ہی اسلامک معلومات اور ایسی نالج کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا